بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک کانفرنس سے آیا تھا، باتوں باتوں میں ایک موضوع ذہن میں آ گیا وہاں پر، تو میں نے چینج کرنے سے پہلے ہی سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دوں، اور آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو نیم حکیم مریض اور ان کے علاوہ حکیم جو گوگل سے اپنی علامتوں، اپنی بیماری، اپنے کو ان کو تجویز کردہ ٹیسٹ کے حوالے سے وہ گوگل پہ سرچ کر کے اور بہت سی معلومات لے کے اور پھر اس سے امپریشن بناتے ہیں۔ اور میں اسٹیپ وائز آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، علامت مرض نہیں ہوتا۔ علامت صرف ایک کوئی آپ کو سمٹم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ہلکی سے شدید جان لیوا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ علامت کی بنیاد پہ گوگل پہ سرچ کر کے اور 3-4 اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ علامتوں کو لے کر اپنے طور پر اپنے ذہن میں مرض بنا لیتے ہیں، تو یقین مانیے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ ایک ڈپریشن کا شکار، ایک عجیب ہی جان کا کہ مجھے یہ چیز ہو رہی ہے، اور یقین کچھ تو مریض ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پہ یہ ڈائگنوزس لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ ہو رہا ہے جائنا یہ تشخیص۔ اب یقین مانیے کہ ایک ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی نیٹ سرچ سے علامتوں کی بنیاد پہ اپنے طور پہ اپنی تشخیص نہ بنائیے۔ یہ تو پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، آپ کو جب کوئی ڈاکٹر کوئی ٹیسٹ تجویز کرے یا کوئی دوائی تجویز کرے تو اس کے متعلق اگین پھر آپ گوگل پہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی حوالے سے معلومات دینا وہ تو ایک مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے متعلق بہت سی معلومات دی جاتی ہیں کہ اس دوائی کے یہ فوائد ہیں تو یہ نقصانات ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ آپ کے لحاظ سے اس وقت بیماری کا اسٹیٹس اتنا شدید ہے کہ یہ دوائی اگر وقت پہ نہ دی گئی تو ہو سکتا ہے وہ مزید پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا، اور آپ اس سے کہ چونکہ اس کے فلاں 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 سائیڈ افیکٹ ہیں، اس لیے اس دوائی کو میں نہیں لوں گا یا فلاں ڈاکٹر سے پوچھوں گا یا اور کسی سے پوچھوں گا۔ تو دیکھیں، جس طرح اور تمام فیلڈز کے حوالے سے ہیں، بالکل اسی طرح میڈیکل فیلڈ کا حال ہے کہ جب بھی آپ نیٹ پر چیزوں کو سرچ کر رہے ہوں، گوگل کر رہے ہوں، تو پہلے تو یہ دیکھیں جہاں آپ سائٹ جن پہ یہ سرچ کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک سائٹ ہے۔ اوتھینٹک سائٹ ہے تو سائنٹیفک سائٹ ہے یا پبلک اویئرنیس سائٹ ہے؟ کیونکہ بہت سی اچھی اتھارٹیز نے پبلک اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے معلومات کو کچھ ڈفرینٹ طریقے سے دیا ہوا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک کھانسی کا مسئلہ ایک ہلکا سا وائرل انفیکشن سے لے کے ٹی بی تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کو کھانسی ہو گیا تو کھانسی ہو رہی ہے تو آپ کو لنگ کا کینسر یا ٹی بی ہے۔ وہ ایک ہلکا سا چیسٹ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور ایون ڈاکٹر کے لیے بہت بڑا معمہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کی علامتیں سنتا ہے، علامتیں سننے کے بعد صرف ایک علامت کی بنیاد پہ تشخیص نہیں بنتی ہے، علامت کے ساتھ ساتھ اس کا دورانیہ دیکھا جاتا ہے، اس کی شدت دیکھی جاتی ہے، اس کی فریکوینسی کتنی تواتر سے وہ ہو رہی ہے وہ دیکھا جاتا ہے، وہ علامتیں کس طرح آپ کی زندگی کے معمولات کو متاثر کر رہے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر ڈفرینشیلز بناتا ہے کہ یہ 1 2 3 4 5 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اور پھر ان پاسبلٹیز میں سے جو اسے ایسی لگ رہی ہوتی ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں، زیادہ ویٹ کیا تو نقصان ہو سکتا ہے، ان کی کبھی کبھار وہ علاج بغیر ٹیسٹ کیے بھی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جب اسے لگ رہا ہے کہ علامتیں ہلکی ہیں، ابھی مرض اتنا واضح نہیں ہے اور ابھی دوائی سٹارٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، انہوں نے تو کوئی دوائی نہیں دی ہمیں۔ بھئی دوائی تو اسی وقت دی جائے گی نا جب مرض واضح ہو جائے۔ ہاں، کچھ اگر آپ کی علامتیں شدید ہوتی ہیں تو کچھ دوائیاں علامتوں کی شدت کو کم کرنے، جیسے سمپل کھانسی کا سیرپ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ صرف کھانسی کو کم کرتا ہے، اس کا اس وجہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے۔ باتیں دوسری طرف نکل رہی ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ برائے کرم اپنی علامتوں کو، اپنی دوائیوں کو، اپنے آپ کو تجویز کردہ ٹیسٹ کو گوگل پہ اس طرح نہ چھانے
کہ آپ اپنے طور پہ فیصلے کرنے لگ جائیں ان معلومات سے جو آپ کو گوگل سے مل رہی ہیں، اور اس کے نتیجے اخذ کر کے اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کر دیں۔ برائے مہربانی ایک کھلے ذہن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جایا کریں کہ وہ کھلے انداز سے آپ کو سنے، پھر اس کی سمجھائی ہوئی باتوں پر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مزید سوال کر سکتے ہیں۔ اور مینلی سوال اس حوالے سے ہونے چاہیے کہ کیا وہ آپ کی تشخیص تک پہنچ گیا ہے، یعنی اس کو واضح اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ڈاکٹر اس مسئلے تک نہیں پہنچے ہیں، تو اس صورت میں اس کی دوائی سے یا اس کی تجویز کردہ ہدایات سے آپ کو فوری آرام نہیں ملے گا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ یہ ٹیسٹ کیے ہیں، ٹیسٹ کے ریزلٹس آئیں گے، اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچ کے آپ کے مسئلے کا حل نکال سکیں گے۔ تو یہ دو سوال تو آپ کے بالکل جائز ہیں، ڈاکٹر سے پوچھنا کہ کیا آپ میری تشخیص کر پائے، کیا ہو گئی ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو کیسے ہم تشخیص تک پہنچیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کو پراپر حق حاصل ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے آپ تشخیص کے متعلق پوچھیں، بجائے اس کے کہ اس کو گوگل سے چیک کر کے اور پھر اس کے رسک کے حوالے سے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ نرسنگ آفیسر نے پوچھا ہے when systolic blood pressure is normal, diastolic pressure is high, what's your treatment can be explained۔ دیکھیں بلڈ پریشر چاہے اوپر والا سسٹولک بڑھا ہوا ہو، چاہے ڈائسٹولک یعنی نیچے والا بڑھا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں اگر وہ مستقلاً بڑھا ہوا رہ رہا ہے تو بلڈ پریشر کی دوائی لینی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹھیک ہے تو دوسرا سے بڑا ہوا ہے تو دوائی نہ لیں، دوائی پھر بھی لینی ہے۔ اب دوائی کس بنیاد پہ تجویز کی جاتی ہے، وہ کیریکٹرسٹکس دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کا مرض کتنی دیر کا ہے، کس نوعیت کا ہے، آپ میں اور کیا چیزیں ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کو اور امراض کیا کیا ہیں، پھر دوائی تجویز کی جاتی ہے۔ نثار احمد لکھتے ہیں کہ سر ہم ایک کارڈیولوجسٹ کے پاس گئے، اس کے پاس ہی ایکو مشین پڑی تھی، اس نے ایکو کیا اور ایکو دیکھ کے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں ایکو دیکھ کے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ دل کے کام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یا دل کی ساخت میں کوئی پرابلم، ویل وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایکو کی بنیاد پہ دل کی نالیوں کے حوالے سے بات نہیں کی جا سکتی اور بہت سی ساری چیزیں نہیں بھی بات کی جا سکتی۔ تو 100% یہ کہہ دینا کہ بالکل کچھ نہیں ہے صرف ایکو کی بنیاد پہ وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ لیکن بہرحال آج کی اس چھوٹی سی لائیو نشست کا آبجیکٹو مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ بتانا کہ برائے مہربانی اپنے طور پہ علامتوں، بیماریوں، ٹیسٹوں کے حوالے سے گوگل پہ سرچ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں اور مختلف نوعیت کی اس بنیاد پہ اپنے ذہن میں خاکے نہ بنائیں اپنے حوالے سے، جب تک کہ آپ کسی مستند ڈاکٹر سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر کے اور پھر اس سے یہ رائے نہیں لے لیتے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، اس کے رسک کیا ہیں، اس کا علاج کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اپنے طور پہ ایک سولو فلائٹ لے کے خود یا ایک اٹینڈنٹ کے طور پہ آپ مریض کو پریشان کر دیتے ہیں ان گوگل کی معلومات کو لے کے مریض پہ ڈال کے، دیکھیں ہر مرض نوعیت کے حساب سے سیم ڈائگنوزس کے ساتھ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ ایک سیم مرض لیکن اس کی جو سٹیج ہے وہ آپ میں کوئی اور ہوگی، کسی اور مریض میں کچھ اور ہوگی، کسی اور میں کچھ اور ہوگی، اور اس کے متعلق صرف اور صرف ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے۔ شکریہ بہت بہت سننے کا۔ امید ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت نوازش آپ لوگوں کی جزائے رہنے کی، شکریہ۔